تصویر کی پوجا کروں. تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں. تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی کہ خدا رکھے سلامت تیرے در سے آشنائی. کتنے عرصے تو قوالی دے نال توڑی جڑا؟ 14 پیڑھیاں تو وہ ہیں جو مجھے یاد ہیں اس وقت جو محفل سما سے جو ایویں سا کو دسو کہ کیڑا ایسا قبیلہ ہے کیڑا ایسا خاندان ہے جنہیں سب تو پہلے آغاز کیتا قوالی دا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قوالی کا رائج ہوا. تواڈے پسندیدہ قوال کیڑے؟ نصرت فتح علی خان. خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے, خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے. گود میں آمنہ کے گود میں آمنہ کے جنت کا پھول ہے, خوشیاں مناؤ جشن آمد رسول ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین, تو سنے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین. ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف دے اندر چوک کمبھارا والا محلہ کیسر آباد گلی نمبر 2 دے وچ, جتھاں کہ حضرت خواجہ یوسف سرکار المرحوم منع میاں سرکار دا 15واں عرس پاک جڑا ہے جاری و ساری ہے. اج تیجی وار ہے عرس پاک دی اور سر نال ملک پاکستان دی بڑی خوبصورت آواز دے مالک کراچی نال آپ دا تعلق ہے. قوالی دی اگر اساں گال کروں, قول اگر اساں آکھوں, اگر اساں یعنی چشتیہ سلسلے دی گال کروں یا باقی سارے قادریہ کلندریہ بہت سارے سلسلیاں دے وچ آپ نے خوبصورت جڑا ہے قوالی دے حوالے نال اپنا فن بیان کیتا. اور خاص طور تے ساکوں مزار عالیہ تے قوال کراچی دے ہی واسطے بھی ملدے کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار دا عرس جویں گزردا ہے تو اون تو بعد لوگ این پاسے آوندے. سر جڑی ہستی موجود ہے انہاں نال اساں گفتگو کرے سوں, انہاں نال اساں قوالی دے حوالے نال بھی گال کرے سوں, قوالی نال کتنے عرصے تو تاری جڑت ہے اور دربار عالیہ دی بھی گال کرے سوں کہ کتنے عرصے تو آندے پے. تو آؤ ناظرین گفتگو دا سلسلہ کرنے سرائکی دے این شعر تو کہ میرے دل وچ درد سرائکی دا, میرے دل وچ درد سرائکی دا میری ہر تعبیر سرائکی دی, میرے دل وچ درد سرائکی دا میری ہر تعبیر سرائکی دی, میں پتر تے ویر سرائکی دا میرے سر تے ماں دا قرضہ ہے کیوں جو میں پیتا ہے کھیر سرائکی دا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سب تو پہلے رسیسو تورا نام کیا؟ جی میرا نام عابد علی چشتی میرا نام ہے اور ایس پارٹی جو ہے حامد صابری کے نام سے ہماری ٹیم ہے اور کراچی سے ہم لوگ آئے ہیں. اچھا کراچی تو تورا تعلق ہے. اچھا یہ رسیسو کہ کتنے عرصے تو قوالی دے نال توڑی جڑا؟ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت پرانا ہے. تقریباً 14 پیڑھیاں تو وہ ہیں جو مجھے یاد ہیں اس وقت جو محفل سما سے جو ہمارا بزرگوں کا تعلق تھا. تو اس لحاظ سے مجھے یہ آتا نظر کہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہم لوگ قوالی سے ہماری وابستگی ہے. اور اجمیر شریف جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے اس کے قریب ہی ہمارا ایک گاؤں تھا, درانا نام تھا اس کا, درانا جی, اور وہاں کے ہم لوگ رہائشی ہیں. اور یہاں بھی جو ہے ہم نے الحمدللہ نواب صادق صاحب جو ہیں ان کے ہمارے جو ہیں بزرگوں نے محفل سما کے حوالے سے جو اس خواجہ غلام فرید دی کافیاں دے حوالے جی بالکل. کیونکہ نواب صاحب جڑے ہیں آپ خواجہ غلام فرید قریجہ سرکار دے مریدین وچوں ہیں. جی تو میرے والد صاحب جو تھے محمد شفیع نام تھا ان کا, اور وہ کافی بہت اچھی طریقے سے گاتے تھے. تو اس کافی کے حوالے سے ہمارا جو خاص طور پہ تعلق یہاں پہ اللہ نے بنایا. مخدوم نوبہار سائیں جو اس شریف کے بہت بڑی گدی کے بخاری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ ہمارے والد صاحب سے بہت پیار کرتے تھے. جب ہم پاکستان تشریف لائے ہمارے بزرگ تو اس شریف میں ہی آئے تھے, تو انہوں نے بہت پیار دیا اور شفقت دی اور دربار سے ہماری وابستگی رہی.
اچھا سر ایک بڑا اہم سوال کرے ساں جی میں قوالی دی گال کرنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ ایویں سا کو دسے سو کہ کیڑا ایسا قبیلہ ہے کیڑا ایسا خاندان ہے جنہیں سب تو پہلے آغاز کیتا قوالی دا؟ لیکن یہ قوالی کے حوالے سے جو ہے ہمارا تعلق میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ قوالی تو شروع ہوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور سے ہوئی، اور آپ نے یہ جو قوالی کا سلسلہ جو شروع کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہندوؤں میں بھجن ہوا کرتے تھے تو لوگ بھجن سننے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا موقف جو ہندو لوگ جو تھے اپنا موقف بیان کرتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ہے وہ اس طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں، تو آپ نے روحانی طور پر یا مدینہ شریف جا کر حضور سے اجازت لی اس بات کی کہ جی ہمیں بھی کچھ ایسی اجازت دی جائے تاکہ لوگ اکٹھے ہوں اور ہم دین کی تبلیغ کریں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قوالی کا رائج ہوا۔ بالکل میرا سوال ول اتھائیں تو بڑی اچھی گال کی ہے کہ اولیاء اللہ کو غیر مسلمہ کو مطلب مسلمان کرن واسطے ایک انہاں دے طریقے دے ڈھلنا ضروری ہے کہ قوالی ساز و سامان دے نال اللہ اور اللہ دے پیارے نبی دی صفت و ثنا۔ میں ول ہوں سوال والے پاسے آساں کہ اگر اساں گال کرنے ہیں کہ جویں مطلب شیر میاں داد بدر میاں داد انہاں دے والد بدر میاں داد صاحبان، اچھا ایویں اساں گال کرنے نصرت فتح علی خان صاحب دی یا باقی یہ جڑی پوری فیملی ہے یہ ایک بہت بڑا گھرانہ ہے جنہاں دا انڈیا نال تعلق ہے، انڈیا تو سفر کرندے ہوئے پاکستان دے وچ ہے۔ میرا سوال ول ہی ہوئے تساں کیا جان دے کہ تساں جڑے شعبے نال تساں وابستہ ہے قوالی یہ سب تو پہلے کیڑی ایسی فیملی ہے وہ کون لوگ ہیں انہاں دا تعارف کیا ہے جنہاں نے قوالی گائی؟ سب سے پہلے جو تھے ہماری فیملی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ دہلی کے لوگ جو ہیں جیسے جعفر نظامی، رئیس خلیق صاحب اور معین نیازی صاحب جو پرانے جو گانے والے ان کے بزرگ، وہ لوگ بھی اس کام سے وابستگی تھی۔ اور نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب جو تھے فتح علی خان اور ان کے بزرگ، ان کی بھی قوالی سے وابستگی رہی ہے۔ لیکن جو اس دور میں ماشاءاللہ نام تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ان کا جو اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پرانے قوالوں میں جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں زیادہ کہ جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ اچھا اگلا سوال میرا ذرا روٹین تو ہٹ کے، کیونکہ ہر بندے دا اپنا سٹائل ہوندا انٹرویو کرن دا۔ پاکستان دی اگر اساں گال کرنے تے پاکستان دے وچ پنجابی، سرائکی دے وچ کافی، اردو دے وچ کراچی دے جویں قوالی دا ہے، تساں کیڑا ایسا کلام کافی، قوالی یا پنجابی یعنی گا کے تو کو بڑا مزہ آتا؟ لیکن جی ہمیں جو ہے وہ ماشاءاللہ بزرگان دین نے جو کلام لکھے ہیں فارسی زبان میں جو کلام لکھے ہیں، اور جو ان میں جو چاشنی ہے پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی، حالانکہ فارسی زبان ایسی ہے کہ جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جس وقت یہ گائی جاتی ہے اور جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک جٹ جاہل جو ہے وہ ان کو جنہیں نہیں معلوم ہے، وہ زبان ہی نہیں پتہ ہے، لیکن وہ بھی رقص کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ تو آخر دا مطلب ہے کہ وہ بھی جھوم دے پہ ہوندے سن۔ میرے کو ایک شعر یاد آ گیا کیونکہ اج میں ایک علم والے بندے کو ہر شے دا جواب ملتا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سرکار دا ایک شعر ہے کہ نمی دانم چے منزل بود، نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم، اندر لا مکا خسرو خود میر مجلسو۔ ان دا ذرا ترجمہ دسے۔ نمی نم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسم البود، شب جائے کہ من بودم۔ یہ جو ہے یہ مقام ایک ایسا آیا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ ابو علی شاہ قلندر صاحب نے کہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو میں کیسے مان لوں کہ آپ نے دیکھا یا نہیں ہے، مجھے لے کے چلیں، آپ مجھے دکھائیں۔ تو جب وہاں پہنچے، نمی دم نم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم، کہ اللہ کی بارگاہ ہے اور رقص میں لوگ ہیں، اللہ کے کلام اور حمد و ثنا ہو رہی ہے، اور محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکاں خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ کہ آپ نے دیکھا
کہ اللہ جو ہے خود میر مجلس ہیں اور محمد جو ہیں وہ شمع محفل ہیں. ان کی نور سے جو ہے وہ اتنی روشنی ہے کہ پوری بزم جو ہے وہ نور و نور ہو رہی ہے. اور اس میں نظام الدین اولیاء سرکار بھی ہیں اور امیر خسرو صاحب بھی تشریف فرمائے. کیا بات ہے، بہت خوب. قوالی دے راگ کتنے؟ راگ تو ویسے جیسے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جی 6 راگ ہیں، 7 راگنیاں ہیں. اور اس میں پھر جو ہے جیسے بھیروی ہے، بھیروں ہے، ایمن کلیان ہے، اسی طریقے سے ان میں پھر آگے ایک ایک راگ جو ہے اس راگ میں پھر راگنیاں ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کے مزاج ہیں، ان کا روپ ہے، ان کے وقت ہیں. ہر راگ کا ایک اپنا ایک ٹائم ہے. اس طریقے سے اگر اس چیز کو کیا جائے، اس ٹائم سے اگر راگ کا ملاپ ہو جاتا ہے تو اس کا سننے کا لطف جو ہے نا وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اچھا سر، یہ دسو کہ تساں آپ قوالی وے تواڈے پسندیدہ قوال کیڑے؟ ہمارے پسندیدہ قوال جو ہیں، میں جن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، نصرت فتح علی خان. نصرت فتح علی خان ماشاء اللہ ایک ایسے قوال کہ جنہوں نے، کیونکہ سب کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس قوالی کے ذریعے جو ہے وہ دین کی خدمت بھی کر سکیں. لیکن نصرت فتح علی خان صاحب دے کیڑی ایسی خوبی ہے جڑی تو کو پسند؟ مجھے ان کی خوبی زیادہ یہ پسند ہے کہ انہوں نے تقریباً ہر زبان میں جو ہے کلام کیے ہیں. انہوں نے، حالانکہ پنجابی تھے، زبان ان کی لینگویج تو پنجابی تھی. میں سمجھی بیٹھا بھی کہ شاید تو انہوں دا سرگم پلٹا پسند ہے. مطلب میرا سوال تے تو برعکس ہے. اچھا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کی فارسی کے کلام جو ہیں، فارسی بھی انہوں نے پڑھا، انہوں نے ہندی بھی، ہندی کے جو ہیں، اب دیکھیں نا آپ، ہندی جو ہے وہ پنجابی ہندی کو پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن انہوں نے ہندی کے کلام، پوربی کے کلام انہوں نے پڑھے، فارسی کے کلام انہوں نے پڑھے. پنجابی تو ان کی ماشاءاللہ زبان ہی تھی، بہت اچھا پڑھتے تھے. اور اردو جو ہے وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے. اور اب جو ہمارے جو بھائی ہیں راحت فتح علی صاحب، وہ ان کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ ان کو خوش رکھے. بڑے محبت والے، پیار والے ہمارے قوال ہیں، قوال بھائی ہیں ہمارے، بلکہ ہمارے بچے ہیں. سمجھو کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے نصرت صاحب کا دور دیکھا، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، تو پھر وہ تو بہت اس وقت چھوٹے تھے، تو بڑے محبت والے اور پیار والے انسان. بڑے محبت والے، بڑے پیار والے، یعنی وہ لوگ جویں خان صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب دی گل کیتی وجے تو آپ دا تعلق پنجاب دے نال آئی، یعنی لاہور دے نال. ایویں راحت فتح علی خان صاحب بہت بڑا نام. اور میں اگر پنجاب دی گل کراں تو پنجاب دے بڑے سارے بڑے بڑے نام ہوئے، ایسے ایسے نام تھے. یعنی یہ پنجاب کو یہ بھی اعزاز ہے کہ اتھاں نصرت فتح علی خان صاحب جیسے لوگ، راحت فتح علی خان، شیر میاں داد، بدر میاں داد. اور اساں گل ایک شخص ایسا ہے، اگر میں اودی گل نہ کرے تو یقیناً میں اوندا مجرم ہوں، جنہاں نام قاری سعید احمد چشتی ہے، جڑا کہ قوالی دے نال جنہاں دور دور تک تعلق ہی کہنا ہے، شیخ فیملی دے نال آپ دا تعلق ہے، لیکن آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے نال قوالی دا جڑا قول بیان کیتا. اچھا سر، یہ دسے سو کہ سب تو پہلے تو کو اساں سرائکی دھرتی، سرائکی وسیب تے آون تے ویلکم آتے ہیں. 7 بسم اللہ جی آیاں کو سجنا وین اکی ٹھہرن. اور او تو بعد خواجہ حضرت یوسف سرکار دا جڑا روضہ پاک ہے، اتھا کتنے رسے تو آندے پہ؟ یہاں تقریباً ہمیں زیادہ میں 13-14 سال ہو گئے، کیونکہ پردہ حضور کا ہو چکا تھا. جب ہم یہاں پہ آئے تو اس زمانے میں تربت تھی اور اتنی تعمیرات نہیں تھی. آج ماشاءاللہ یہ خواجہ ایوب صاحب ہمارے جو ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں اور حوصلہ دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس سلسلے کی خدمت کی ہے اور کام کیا ہے، ایک علیحدہ ہو کر، ایک اکیلے ہو کر انہوں نے ماشاءاللہ، جو ان کے مریدان وہ تو ہیں ہی، لیکن جو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مزار کی تعمیر کی ہے. گنبد بھی آپ نے دیکھا ہے اندر سے بھی اور باہر، سب جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری انہی کی کاوش ہے ایوب صاحب کی. اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی ہمت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ بہت انہوں نے دربار کے سلسلے کی خدمت کی. اچھا، یہ دسو کہ پاکستان تو علاوہ کتنے ملکوں دے وچ ونجن دا تو کوئی شرف ملا؟ دیکھیں جی، الحمدللہ مجھے ابھی تو پاکستان میں میں 1-2 مرتبہ ہمارا باہر جانے کا معاملہ ہوا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہو سکا. نصیب کی بات ہے. انشاءاللہ پھر اب ہماری تیاری ہے
दुबई जो हैं वो मेरे बच्चे जो हैं वो गए हैं दुबई और कई अमारात जो है ममालिक में, लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ। मैं बच्चों के साथ कोई ऐसा कलाम जड़ा तुहाडा ज़ाती पढ़ा होया कलाम जड़ा पूरे वर्ल्ड दे विच या पाकिस्तान दे फेमस होया? हमें जो ज़्यादा कलाम जो पसंद हैं और जो हम ज़्यादा कलाम पढ़ते हैं वो बुज़ुर्गान दीन के हैं। तो बुज़ुर्गान दीन के जो कलाम हैं वो पढ़े तो जाते हैं सभी, और सभी कवाल। तुम्हारा कोई ज़ाती कलाम जड़ा तुसा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करवाया हो या कोई ऐसा कलाम जड़ा मार्केट दे विच अच्छा चला हो? जी, मेरा हमने जो रिकॉर्ड करवाया है वो जश्न आमद रसूल के हवाले से कलाम हमने 12 रबी अव्वल के अंदर जो था महीने में हमने हामिद साहब का जो है वो रिलीज़ करवाया था, और वसेब चैनल से जो है हमारे काफ़ी प्रोग्राम हैं। लेकिन मैं चाहता कि इहो कलाम अगर तुसा महसूस ना करो तो एक अस्थाई सारे नाजरीन को, क्योंकि झोंक टीवी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया दे विच डिठा वेंदा है, तो एक अस्थाई अगर पेश करे सोचो तो बड़ी मेहरबानी। खुशियाँ मनाओ जश्न आमद रसूल है, खुशियाँ मनाओ जश्न आमद रसूल है। गोद में आमना के, गोद में आमना के जन्नत का फूल है, खुशियाँ मनाओ जश्न आमद रसूल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दे विच झोंक टीवी अलहमदुलिल्लाह फनकार अदीब शायर पाकिस्तान दी तमाम ज़बानों को प्रमोट करेंदा है, तो झोंक टीवी दे देखने वाले नाजरीन को आखिर दे विच क्या पैगाम देसो या तुसा ज़ाती तौर पे झोंक टीवी की नुमाइंदगी कितने % मुतमिन है? जी, झोंक आपका चैनल माशाल्लाह बहुत आला है, और आपने सराइकी ज़ुबान को जो प्रमोट किया है माशाल्लाह ये बड़ी ही खुशी की बात है कि जो बुज़ुर्गान दीन की हज़रत ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के जो कलाम और फिर उनका इलाका और जो उनकी ज़ुबान को आपने जिस तरीके से दुनिया में माशाल्लाह आपने रोशनाई कराई है, तो झोंक की बड़ी काविश है इस मामलात में। और सराइकी ज़ुबान के हवाले से ख़ास तौर पे कि जो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े गाने बजाने वाले भी हैं और ज़ाहिर सी बात है सियासत से जिनका ताल्लुक़ है वो भी हैं, तो आपने उनकी रहनुमाई भी की है और उनको प्रमोट भी किया है लोगों के सामने। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला इसकी कारकर्दगी है और अच्छी आपकी टीम है, और माशाल्लाह आप बहुत ही आला आप ज़हीन आदमी हैं कि ऐसे सवालात करते हैं कि जो बहुत ही बारीक होते हैं और उनका जवाब देना जो है वो मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर सी बात है एंकर का काम यही है कि वो उन पहलुओं को जो है उजागर करे कि जो जिनसे वाक़फ़ियत नहीं है लोगों की, जो जानते नहीं हैं। तो मैं 100% आपके चैनल से मुतमईन हूँ कि आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, कोई भी फनकार छोटा नहीं होता, हर आर्टिस्ट हर फनकार अपने कद काठ बहुत बड़ा होता है। आखिर दे अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को शाकिर सुजाबादी साहब के इन्हां अल्फाजां दे नाल देसो इजाज़त कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने। नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उतनी देर तक मेरे को देसो इजाज़त। अगर जिंदगी ने वफा की थी, जींदे रहते ज़रूर मुलाकात थी सी, अगर मर गए तो अपनी दुआवां याद रखे सो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।